محمد یونس بنگلہ دیش کے ہیرو رہے ہیں۔ غریبوں کے دوست، پرستاروں کی محبت کے عادی اور 30 سال سے اپنے ملک میں عورتوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی اولین کوشش گرامین بینک کو کامیاب کرنے میں مصروف۔ عورتوں کو چھوٹے قرضے دینے کا جو نظام انہوں نے قائم کیا ہے، اسے گزشتہ سال واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے پائیدار ترقی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ قرار دیا تھا۔ بینک غریبوں کو قرضے نہیں دیتے۔ غریب کو ہر ملک اور تاریخ کے ہر دور میں قرضے کے جال میں جکڑنے والوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بینک کہتے ہیں کہ انہیں قرضے دینا ممکن نہیں۔ ہم نے ایسا کرنے کی جرات کی تو پتہ چلا کہ بینکس نہ صرف غریبوں کو بلکہ خواتین کو بھی قرضے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بینکنگ کے سسٹم کے اندر کچھ امتیازی رویے ہیں، تو ہم اپنے کام سے اسے ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے کام میں آدھی سے زیادہ خواتین ہیں جن کو ہم قرضہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس اور ان کے قائم کردہ گرامین بینک کو مائکرو فنانس کے شعبے میں ان کی خدمات پر 2006 میں نوبیل انعام دیا گیا تھا، اور ڈاکٹر محمد یونس کے مطابق اب تک 80 لاکھ عورتوں کو ان کے بینک کے ذریعے آسان شرائط پر چھوٹے قرضے دیے گئے ہیں۔ لیکن 70 سالہ محمد یونس ان دنوں اپنے ملک میں تنقید کی زد میں ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ریٹائرمنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی پر گرامین بینک کے سربراہ کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، اور بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ نے بھی حکومت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ بنگلہ دیش کے قوانین کے مطابق ریٹائرمنٹ کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 سال ہے۔ یہ عدالتی حکم ڈاکٹر محمد یونس پر بینک کے منصوبوں کی رقم کے غیر مناسب استعمال کے الزامات سامنے آنے کے بعد آیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والی ایک مائکرو کریڈٹ کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ ان کی برطرفی سیاسی ہے اور حکومت بنگلہ دیش گرامین بینک میں 25% سے زیادہ شیئرز حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس بینک کی مالک غریب عورتیں ہیں، اور اس وقت یہ بینک خطرے میں اس لیے ہے کہ حکومت اسے کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ واشنگٹن میں مائکرو فنانسنگ کے شعبے میں کام کرنے والے جو لوگ ڈاکٹر یونس کو جانتے ہیں، بنگلہ دیش میں ان پر ہونے والی تنقید سے خوش نہیں۔ غربت کے خاتمے جیسے مسائل پر ڈاکٹر یونس دنیا کی ایک بے حد بابصیرت شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر یونس کی مشکلات ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے ادارے دنیا کے کئی ملکوں میں کڑی تنقید کی زد میں ہیں۔ غربت کے خاتمے کے دعوے بھارت جیسے ملکوں میں چیلنج کیے جا رہے ہیں، جہاں حکومت خواتین میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور قرضے کی وصولی کے لیے اختیار کیے گئے سخت طریقوں کے درمیان تعلق پر تحقیق کر رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مائکرو فنانس اداروں کی شرح سود کو کنٹرول کیا جائے، جو 30% کی بلند ترین شرح تک پہنچ سکتے ہیں۔ لورل بومن کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔